پروردگار بہروں بر، پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں مسلسل گفتگو ہوتی ہے قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے۔ سیکھتے ہیں ہم اپنے وطن کے جید علماء سے، تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز اور محترم علماء، اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں، ہمیں قرآن کریم کا علم منتقل کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے انسان سے اور خاص طور پر آج کے اہل ایمان سے کیا کیا تقاضے کرتا ہے، کہاں ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ تو قرآن کریم کو سیکھنے کا یہ ایک سلسلہ ہے جو بحمد اللہ جاری ہے۔ آج ہم سورہ نحل کے حوالے سے بات کروائیں گے۔ اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے، اور یہاں پر امر کا صیغہ ہے، حکم دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ اکبر۔ ہم ذکر کرتے ہیں کبھی کبھار کہ چھوٹی سی آیت، بڑے موضوعات۔ قرآن کریم کی ہر آیت ہی بڑی محترم ہے اور بڑی عظمت والی ہے، لیکن بعض آیات ایسی ہیں کہ جس میں بہت بڑے بڑے مضامین پنہا ہوتے ہیں۔ تین باتوں کو کہا جا رہا ہے، یہ جسے ہم کہتے ہیں ڈوز اور ڈونٹس، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ اللہ حکم دے رہا ہے عدل کا، احسان کا، صلہ رحمی کا۔ عدل اور احسان میں کیا فرق ہے؟ کیا احسان عدل سے آگے کی چیز ہے؟ صلہ رحمی، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، دین قدم قدم پر ہمیں تاکید کرتا ہے، اور یہ کام تو کرنے ہیں۔ بدی، بے حیائی، ظلم، زیادتی سے منع کرتا ہے۔ یہ بدی میں اور بے حیائی میں کیا فرق ہے؟ یعنی یہ فحشا اور منکر اور بغی، ان تینوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرق رکھا ہے، وہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ اور اللہ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بہت سارے سوالات اس ذیل میں سامنے آئیں گے، اور پھر ہم جوڑیں گے قرآن کریم کی اس آیت کو لمحہ موجود سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ خواتین و حضرات، مولانا شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ملک کا ایک بڑا نام، تشریف لاتے ہیں پیام صبح میں، اور طویل عرصے سے تشریف لا رہے ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں تشریف لاتے ہوئے آپ کا یہ 12واں برس ہے، اور ہم سیکھتے ہیں مسلسل شیخ صاحب سے۔ شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ نحل اور آیت نمبر 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔
اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ محترم شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہم نے کوئز میں یہ رکھا تھا کہ کس نبی نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا؟ درست جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ انبیاء میں، سورہ بقرہ میں یا سورہ ملک میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائیے، جمعہ کے خطبے میں بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ اب ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہا ہے 3 چیزیں کرنی ہیں، 3 نہیں کرنی۔ ذرا ایک ایک چیز کو کھول دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیرا۔ جیسا آپ خود ارشاد فرمایا کہ بہت ہی جامع آیت ہے قرآن حکیم کی، اور اس میں 3 باتوں کا حکم عطا ہوا اور 3 باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ یہ وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں جو بڑے اہم ہیں، جس ایک آیت کریمہ میں عطا کیے گئے۔ مزید اس کی اہمیت آپ نے واضح فرمائی کہ ہمارے ہاں جمعے کے خطبات میں ایک رائے کے مطابق سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے اس کو جمعے کے خطبات کے بیان میں شامل کیا گیا اور مستقل ہمارے اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ قرآن حکیم کی وہ جامع ترین آیت کریمہ ہے جس میں اللہ جو ہم سے چاہتا ہے کہ ہم کریں اور جن باتوں سے اللہ ہمیں منع فرماتا ہے ان کو بڑے اختصار کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ اگر یہ ایک ہی آیت کریمہ عطا ہوتی تو یہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کفایت کر جاتی۔ اس پر امام شافعی کا وہ قول یاد آتا ہے جو سورۃ العصر کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب بھی اپنے دروس میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، ایک اور اہم پہلو ہے، قرآن حکیم میں احکامات اور بھی آئے ہیں، لیکن یہاں جو انداز آیا، حکم آتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہاں اللہ حکم کا لفظ استعمال کر کے پھر بیان فرما رہا ہے، ان اللہ یأمر، بے شک اللہ حکم دیتا ہے، بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اسی طرح بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کچھ باتوں سے منع فرماتا ہے، لیکن لفظ یہاں پر اس اختیار کیا وینہا، پھر 3 باتوں کی ممانعت کا ذکر، وینہا عن الفحشاء والمنکر، تو ینہا نہیں سے ہے۔ اچھا، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، یہ اصطلاحات ہمارے ناظرین کو یاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ باتوں کے کرنے کا جو تقاضا کر رہا ہے، لفظ امر کو بیان فرما کر پھر وہ 3 باتیں بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن 3 باتوں سے روک رہا ہے، ینہا کا لفظ استعمال کر کے پھر ان 3 باتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ گویا ڈوز اینڈ ڈونٹس احادیث مبارکہ میں آ جائیں تو ہمارے لیے دلیل اور حجت، قرآن حکیم میں آ جائیں دلیل اور حجت، مگر اللہ یأمرو کا لفظ استعمال کر کے 3 احکام دے، ینہا کا لفظ استعمال کر کے 3 احکامات بیان فرمائے کہ جو نہ کرنے والے کام ہیں، تو اس سے ان کاموں کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جن کو یہاں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ یہ تو تھوڑا سا اس کا ایک اوورویو اہمیت کے اعتبار سے۔ 3 باتوں کا حکم ہے کرنے کی، 3 باتوں کا منع کرنے کا معاملہ، ان میں ایک ترتیب اور کچھ فرق بھی واقع ہوگا۔ پہلے 3 کام جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کی دی، بلکہ ایک اور آپ کی اجازت سے بات، اللہ تعالیٰ کو فقط مان لینا کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ماننا بھی ضروری ہے۔ یہ جو آج مسلمانوں کا تصور ہے، since I am a born Muslim, I am bound to go to the Jannah, that's it.
کلمہ میں نے پڑھ لیا، جنت میری پکی ہو گئی۔ اللہ ایمان والوں سے مطالبات بھی کرتا ہے، ایمان والوں سے تقاضے بھی کرتا ہے، اور یہ خیال تو یہود کا بھی تھا۔ جی وہ تو کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، جہنم کی آگ تو ہمیں چھوئے گی نہیں بس چند دن، چلو وہ ہم نے بچڑے کی پوجا پاٹ کر لی تھی، کچھ دن کی سزا مل جائے گی، باقی جنت تو ہماری پکی پکی ہے۔ آج کچھ اس طرح کے تصورات جو کہ درست نہیں ہیں امت مسلمہ کے افراد میں بھی پائے جاتے ہیں، اور اس کی ایک حد یہ ہے، انیسا معاف کیجئے گا، بعض لوگ کہتے ہیں اچھا چلو پھر سزا بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے۔ احادیث کچھ علم ہے نا کہ اہل ایمان میں سے وہ یا مسلمانوں میں سے وہ جن کے کچھ کرتوت و گناہ ایسے ہوں گے جو ناقابل معافی رہے اور ان کو سزا دی جائے گی اور پھر جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو آج کچھ مسلمان یہ بھی کہتے ہوئے دکھائی دیتے چلو اپنی سزا بھگت کی جنت تو جانا ہی ہے۔ How dare they say this؟ ماچس کی تیلی میں انگلی پہ گوارا نہیں کر سکتا، چولہے کی آگ میں ہاتھ ایک سیکنڈ میں گوارا نہیں کر سکتا، اور لوگ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی دی آگ کے بارے میں یہ کہتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود کہ چلو تھوڑی سی بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ جہنم اس ناٹ اے جوک، اللہ تعالیٰ نے جو ڈرائے معاذ اللہ یہ جوک نہیں ہے، یہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، بلکہ اللہ کے رسول کے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے قیام کے موقع کے اذکار و دعاؤں میں اللہ کے رسول فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم والجنت حق والنار حق، اللہ جنت بھی حق ہے اور اللہ جہنم کی آگ بھی حق ہے۔ یہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور مسلمان اس کو لائٹ لے رہا ہو، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اب آئیے جو تین باتیں کرنے کو کہی گئیں، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربہ، بڑی پیاری باتیں ہیں۔ عدل کا عام طور پر ترجمہ ہم کر دیتے ہیں انصاف، عدل و انصاف یہ ہم معنی کے طور پر ہمارے استعمال ہوتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ انصاف کا مطلب ہے نصف کر دینا، آدھا آدھا، یا کچھ لوگ اس کو مساوات کے ترجمے کی طرف بھی لے جاتے ہیں۔ ہر جگہ مساوات نہیں چلتی۔ عدل بڑا پیارا لفظ ہے۔ عدل کیا ہے؟ جس کا جو ڈیو رائٹ بنتا ہو، جس کا جو حق بنتا اس کو ملنا چاہیے، اس کو دیا جانا چاہیے۔ پہلی بات، آگے پہ تفصیل کھولیں گے اور انشاءاللہ۔ جب احسان کی بات آتی ہے تو یہ لفظ احسان مختلف پیرایوں میں اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جب عدل اور احسان کا تقابل کریں گے تو عدل عموم کے اعتبار سے قانونی پہلو کا بیان ہوتا ہے، جس کا جو قانوناً حق بنتا اس کو دیا جانا چاہیے۔ احسان اس سے اوپر کے درجے کی بات ہے۔ احسان ایک اخلاقی رویے کا تقاضا کرتا ہے، احسان ایک فیاضی والا رویہ ہے جس کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ قانون سے آگے بڑھ کر کسی کے ساتھ کچھ معاملہ کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ سادہ ایک مثال، ہم نے کسی کے ساتھ ڈیل کی کہ وہ ہمارے گھر میں کام کرے گا، 10,000 روپے مزدوری طے ہو گئی، اس نے کام کر دیا۔ عدل کا تقاضا کیا؟ اس کو 10,000 روپے دے دیے جائیں۔ احسان کا تقاضا کیا ہے؟ نہیں، اس سے پسینہ زیادہ بہایا، اس نے محنت اچھی کی، وقت پر اس نے کام بھی کیا، کوئی ڈنڈی اس نے نہیں ماری، تو آپ اس کو 10 سے آگے بڑھ کر 11,000 روپے دے دیتے ہیں۔ ویسے تو آج کل بڑا مشکل لگتا ہے، اللہ معاف کرے، لیکن اللہ کا دین احسان کا تقاضا کرتا ہے۔ قانوناً تو تھا اس کو 10,000 دینا، آپ اور میں اس کو 1,000 روپے زیادہ دیتے، 500 روپے زیادہ دیتے، یہ فیاضی کا رویہ ہے، یہ عمدہ کردار اور اخلاق کا اظہار ہے۔ یہ ہے تقابل جب عدل اور احسان کا کریں گے۔ اور یہی خیال اس بندے کا بھی ہے، اس لیبر کا، اس مزدور کا، کہ میں نے 8 گھنٹے کی مزدوری لی ہے، لیکن اگر میں 9 گھنٹے کر لوں تو یہ بھی احسان ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور یہ دو طرفہ احسان کی بات ہو جائے گی۔ ہر بندہ اپنے تئی احسان کا رویہ اختیار کرے۔ البتہ اس احسان کو آگے اور ہم کھولیں گے، کیوں؟ اس سے وہ احسان وہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ جب جبریل امین تشریف لائے ہیں اور 3 سوالات ہوئے ہیں تو اسلام اور ایمان اور احسان، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، وہ ہم بعد میں اس کو کھول لیں گے۔ تو اس ترتیب میں عدل قانونی تقاضا، جس کا جو حق بنے اس کو دیا جائے۔ گو کہ اس عدل میں بڑے مباحث اور بھی ہیں، وقت ہوا تو آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ جب آپ فرما رہے تھے نا کہ آج اس آیت پر ہم کلام کریں گے تو مجھے تھوڑا سا اندیشہ ہونے لگا کہ کر بھی سکتے ہیں ہم، سوال پیدا نہیں ہوتا احاطہ کیسے کریں گے، لیکن بہرحال اسی لیے موٹی موٹی بات۔ اور ایتاء ذی القربہ کیا ہے؟ ایک تو ہے قانونی تقاضا پورا کر دو، ایک نہیں اس سے آگے بڑھ کر پورا کرو۔ ایتاء ذی القربہ جس کو آپ نے بجا فرمایا کہ صلہ رحمی ہے، یہ ہے جو اللہ کا دین ایک ایسی معاشرت ہمیں عطا فرمانا چاہتا ہے جہاں جس کا جو بیچارہ پریشان حال ہے، مستحق ہے، اس کو فکر تو ہو کہ میری حاجت پوری ہو، اس سے بڑھ کر اس سے متعلقہ لوگوں کو یہ فکر ہو کہ اس کی حاجت کو پورا کرنا
یہ میری اخلاقی دینی ذمہ داری بنتی ہے۔ وہاں تو تھا کہ عدل تھا 10,000 روپے دینا، احسان تھا 11,000 روپے دینا، ایتائے ذی القربہ کیا ہے؟ اس کا حق سمجھ کر آگے بڑھ کر اس کو پہنچانے کی کوشش کرنا۔ یہ جو قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوع ہیں، ہم نے اس کا مطالعہ بھی ماضی میں یقیناً کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 3 اور 4، یہ بڑے پیارے احکامات جو 10 کمانڈمنٹس تورات کے ہیں، یعنی احکامات 10 ان کا قرآنک ورژن ہے۔ وہاں ذکر آتا ہے قرآن حکیم میں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر تمہیں اللہ نے زیادہ دیا، تمہاری حاجات پوری ہو رہی ہیں اور تمہارے پاس کچھ موجود ہے، ویسے تو ایمان یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ اپنے حصے کا بھی دو، اپنی ضرورت کم کر لو، لیکن چلو تمہارا پورا ہوا تو اس کا حق اخلاقی طور پر تمہارے مال میں رکھ دیا گیا۔ سبحان اس کا امتحان صبر کا ہوگا، تمہارا امتحان شکر کا ہوگا۔ تو اگر تم اس کو دیتے ہو تو احسان نہیں کر رہے ہو، اس کا حق اور اپنا فرض ادا کر رہے ہو۔ یہ احسان اگر اس ترتیب میں ہم بات کریں گے، عدل تھا 10,000 روپے دینا، احسان تھا 11,000 روپے دینا، ایتائے ذی القربہ کیا ہے؟ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے آپ کی، کوئی اگریمنٹ نہیں ہے آپ کا، کوئی قانونی آپ پر اوبلیگیشن نہیں ہے، مجھ پر نہیں ہے، میں آگے بڑھ کر اپنا احساس فرض اس کے تحت کسی کی ہیلپ کرتا ہوں، صلہ رحمی والا خاص طور پر پہلو۔ تو قرآن کا اپیلنگ انداز دیکھیں، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کر دو، یہ کس قدر پیارا لفظ ہے، اس کو مانگنا نہ پڑے، تم آگے بڑھ کر اس کی عزت نفس کا بھی لحاظ رکھو اور اپنا اخلاقی فرض سمجھ کر اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ تو ایک تو یہ 3 احکامات اس ترتیب کے اعتبار سے ہمارے ذہن میں رہیں، عدل قانونی تقاضا، احسان اخلاقی تقاضا، اور ایتائے ذی القربہ، اور آگے بڑھ کر اپنے عمدہ کردار کا اظہار کر کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ یہ معاشرت ہمارا دین چاہتا ہے کہ ہمیں عطا ہو۔ اب انشاءاللہ آگے آپ کی ترتیب کے مطابق آگے چلیں گے اور ایک ایک پر تھوڑا کلام کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا یہاں ہم ایک ایک لفظ کو کھولتے ہیں مزید۔ یہ عدل، کلمہ توحید کی گواہی میں دے رہا ہوں، گواہی دے رہا ہوں تو ایک تو قولی اقرار ہو جاتا ہے اور میں ایمان لاتا ہوں، تو اس میں بھی کیا میں عدل کے تقاضے نبھا رہا ہوں کہ وہ حدیث احسان تک بات پہنچتی ہے؟ تو یہاں عدل کو ذرا کھولیے کہ عدل سے مراد کیا ہے؟ ہاں، جب عدل کو ہم نے اس انداز سے کھولا کہ جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے، ٹھیک، تو انیس صاحب سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ بات ختم ہو گئی۔ اب اس کو کھولتے چلے جائیں تو محبتیں بہت ساری ہیں، جائز محبتوں کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ماں باپ کا حق ہے ان سے محبت کریں، اولاد کا حق ہے اس سے محبت کریں، بیوی کا حق ہے اس سے محبت کریں، استاد کا حق ہے اس سے محبت کریں، مگر اس محبت میں سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سبحان اور اللہ۔ جو ایمان لائے کی شدید ترین محبت اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ اچھا، اگر میں ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کا بھی تو حق ہے نا ادا کرنا، بیوی کا بھی حق ادا کرنا، کوئی ادا نہیں کرتا، بڑا ہی ظالم شوہر ہے، بڑا ہی ظالم بیٹا ہے۔ اچھا، اور جب میں اللہ کا حق پامال کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کے تقاضوں کو فراموش کرتا ہوں، اللہ کی اطاعت کے تقاضوں کو فراموش کرتا ہوں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہوں، اللہ کی نعمتوں کی کفران نعمت کا رویہ اختیار کرتا ہوں، تو مجھ سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ٹھیک، مجھ سے بڑا سرکش کون ہوگا؟ تو عدل کا تقاضا یہ بھی کہ مخلوق کا جو حق بنتا ہے اس کو دیا جائے، اور عدل کا تقاضا یہ بھی کہ جو خالق کا حق بنتا ہے وہ ادا کریں۔ اور خالق نے اگر ایک لفظ میں کہیں تو ہم سے کیا تقاضا کیا؟ ہماری اوقات ہمیں بتا کر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتا ہے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں کہ میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، البتہ یہ عبادت 24 گھنٹے مطلوب ہے، 12 اس پر ہم نے کلام کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر اس کو اگر ایک یعنی 2 الفاظ میں اسے ادا کیا جائے کہ عدل کا مطلب، جیسے اللہ، پہلا حق ہم پر جیسا آپ نے فرمایا اللہ کا ہے، فرائض کی ادائی، بس فرائض کی ادائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کون کون سے فریضے عائد کیے ہیں، میں اہل ایمان میں سے ہوں، تو مجھے نظر آنا ہے اللہ تعالیٰ کو وہاں پر کہ جہاں اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ عدل کے تقاضے میں پورے کر رہا ہوں۔ اور آپ نے کیا اچھی بات ہے درمیان فرمائی تھی کہ ہم اس کی ضد سے جانچیں بات کو، پرکھیں، تو عدل کا جو مخالف ہے، ضد ہے، وہ ظلم ہے۔ تو ظلم کا مطلب صرف سمپل سی بات ہے کہ کسی چیز کو وہاں رکھنا، ظلم کیا ہے؟ کسی شے کو اس مقام سے ہٹا دینا، کہیں اور رکھ دینا، کہیں اور رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ تو اللہ کا جو مقام ہے کہ کہیں کم ہم نادانستگی میں اس کے مقام سے ہٹا تو نہیں رہے۔ ان الشرک
لظلم عظیم. سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. وہ یہ بھی کہ مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر خالق کے برابر کر دیا جائے معاذ اللہ، یا خالق کو اس کے مقام بلند سے نیچے لا کر مخلوق کے برابر کر دیا جائے. دونوں صورتوں میں ظلم، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو بندہ اللہ کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ صاحب، ہم میں سے کوئی بھی بتوں کو سجدہ نہیں کر سکتا. یعنی شرک کی شکلیں ہیں نا بہت ساری، تو ہم میں سے کوئی بھی یعنی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، وہ ممکن ہی نہیں کہ وہ کسی بت کے آگے سجدہ کر لے. لیکن کچھ ایک شرک خفی بھی ہوتے ہیں، تو اس کی شکلیں کیا ہیں؟ جی، بت صرف مٹی کے نہیں ہوتے ہیں صاحب. کبھی مال کا بت بنایا جاتا ہے، کبھی شہرت کا بت بنایا جاتا ہے، کبھی اقتدار کا بت بنایا جاتا ہے، کبھی فیم کا بت بنایا جاتا ہے، کبھی معاشرے کے اندر میری سے ہو میرا بت بنایا جاتا ہے. اور اس کی خاطر اللہ کے رسول کے یعنی یہ جملے بعض مرتبہ لوگوں کو کھلتے ہیں کہ کتنی سخت بات کر رہے ہیں. ارے ہم تھوڑی کر رہے ہیں. محمد مصطفیٰ کے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم. عبد غلام کو کہتے ہیں. تعیس عبد الدینار، ہلاک ہو کے دینار کا بندہ اور درہم کا بندہ. بندہ تو کہتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کا، مگر مال کی محبت میں دیوانہ ایسا کہ حلال حرام کی تمیز ختم. آپ نے فرائض کا کیا اچھا ذکر فرمایا. فرائض پامال، اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہیں مال کی محبت کی وجہ سے. تو معبود کون ہو گیا؟ یہ مال ہو گیا. اسی طرح شہرت کا بت ہے. شہرت کے حصول کے لیے اللہ کے احکامات کو پامال کیا جاتا ہے. لوگ شریعت کی کھلی خلاف ورزیاں کرتے ہیں. شہرت کسی طرح مجھے مل جائے، فیم کسی طرح مجھے مل جائے، نام میرا کسی طرح اوپر آ جائے، تو یہ شہرت کا بت ہی تو ہے. کرسی مل جائے، اقتدار مل جائے، چاہے کتنے اصولوں کو پامال کرنا پڑے، کتنی اخلاقی گراوٹوں کو اختیار کرنا پڑے، کتنا شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا پڑے، مجھے اقتدار، مجھے کرسی ملنی چاہیے. تو یہ بھی تو بت ہی تو ہے بھائی. یہ بھی تو بت ہیں. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یہ مجھے اقبال فرما رہے ہیں. تو آپ جو بات فرما رہے تھے کہ ایک ریاکاری میرے عمل میں، میرے عمل کی شہرت ہو، تو وہ ذرا وہ بھی فرما دیجئے کہ سخی ہے، اسے کھینچ کر جہنم میں لے جایا جا رہا ہے. ایک عالم دین ہے، اسے کھینچ کے جہنم میں لے جایا جا رہا ہے. ایک شہید ہے، اسے کھینچ کے جہنم میں لے جایا جا رہا ہے. تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن جو معاملہ پیش کیا جائے گا وہ یہ تین افراد کا، شہید، عالم، سخی. کیا کیا؟ اللہ جان دی، اللہ دین سیکھا سکھا، اللہ مال خرچ کیا. اللہ فرمایا کہ جھوٹ کہتے ہو. جان دی تھی تم نے بہادری کے چرچے کرانے کے لیے، دین سیکھا سکھایا تاکہ تمہارے علامہ ہونے کے چرچے ہوں، مال خرچ کیا تاکہ تمہاری سخاوت کی شہرت کے چرچے کیے جائیں. ہو گیا دنیا میں تمہاری بہادری کا چرچا، تمہیں علم کا بڑا خزانہ سمجھ لیا گیا، تمہیں بڑا سخی سمجھ لیا گیا. آج تو کچھ نہیں ہے، سیدھے اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ تو مسلم شریف کی روایت. اور جس کو آپ نے شرک خفی کہا تھا، جس کو ریاکاری اب ہم کہہ رہے ہیں، دکھاوا کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، من صلی یرائی فقط اشرک ومن صام یرائی فقط اشرک ومن تصدق یرائی فقط اشرک. جس نے دکھاوے کی نماز ادا کی، دکھاوے کا صدقہ دیا، دکھاوے کا روزہ رکھا، یقیناً اس نے شرک کا ارتکاب کیا. اور یہ کس قدر مشکل ہے اس کا پہچاننا. اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. سیدھی سی بات ہے ناظرین کرام، ہم بھی کیمرے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایکسپوجر تو ملتا ہے. آپ ہمارے حق میں دعا کریں، انیس صاحب کے حق میں دعا کریں، ہمارے تمام علماء کے حق میں دعا کریں. ہم تو طالب علم، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ کوئی لفاظی میں نہیں کر رہا، اللہ کے رسول کی حدیث سنیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا یہ جو شرک خفی کا معاملہ ہے، یہ جو ریاکاری ہے، یہ شو آف کرنے کی بات، دکھاوے کی بات، اس کو پہچاننا اتنا ہی مشکل جتنا ایک اندھیری رات میں ایک کالی چٹان پر ایک کالی چیوٹی کو رینگتے ہوئے دیکھنا مشکل ہے. اس پر تو نگاہ رکھنی پڑے گی. ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. اور ہماری کیا حیثیت اور اوقات. سنن نسائی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں دعا تعریف فرمائی، اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا. اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے اور میرے عمل کو دکھاوے سے پاک کر دے. حضور یہ دعا فرما رہے ہیں، مجھے اور آپ کو کس قدر اس بارے میں حساس ہونے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ میری نماز میں، میری عبادتوں میں کوئی ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اور عدل کا دامن میں نہیں چھوڑوں. اب یہاں پر میں چاہ رہا ہوں کہ وہ حدیث جو احسان ہے، اب ذرا ہم عدل سے آگے کا معاملہ. یقیناً یعنی آپ نے ہمیں سکھا دیا، تعلیم کر دیا کہ عدل
مجھے قانونی پہلو ہے جو میں نے پورا کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی آگے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اب وہ نماز کیسے پڑھوں گا میں جو جبریل علیہ السلام آ کر تعلیم کر رہے ہیں؟ ارشاد۔ بچا جیسے ابتدا میں نے ذکر کیا تھا، جب ہم عدل اور احسان کو کمپیریٹیولی دیکھیں گے تو یہ نقطہ آ گیا، عدل قانونی تقاضا، احسان اخلاقی تقاضا، لیکن احسان اپنی جگہ بڑی قیمتی اصطلاح ہے اور بڑے وسیع معنی کی وہ حامل ہے اور ساری زندگی کے طرز عمل پر محیط۔ اب جو آپ نے فرمایا، میں نے بھی عرض کیا تھا کہ حدیث جبرائیل بڑی مشہور ہے، اس کو ام السنہ بھی کہا گیا، تمام محدثین نے اس حدیث کو شامل کیا۔ جب جبریل امین ایک انسانی شکل میں آئے اور نبی مکرم علیہ السلام کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئے، وہ سارا منظر محدثین نے نقل کیا روایات کی روشنی میں، سیدنا عمر کی روایت بھی مشہور ہے، اور جبریل امین انسانی شکل میں آئے اور آتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ حضور نے فرمایا ان تشہد، تم گواہی دو ان باتوں کی۔ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ان تؤمن باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ۔ اسلام اقرار کا نام، ایمان تصدیق کا نام۔ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، سبحان اللہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت، صرف نماز نہیں، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ احساس ممکن نہیں تو یہ تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے ان تخشى اللہ، تم اللہ کی خشیت ایسے اختیار کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ تو خیال رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور ایک روایت میں ذکر ہے ان تعمل للہ، تم اللہ کے لیے عمل ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ لحاظ تو رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان، اس کو اور کھولیں، احسان حسن سے ہے، اور ہر نماز کے بعد دعا اللہ کے نبی نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ مجھے توفیق دے، میری مدد فرما، میرے ساتھ معاملہ آسان فرما اپنے ذکر کرنے کے لیے اور اپنا شکر ادا کرنے کے لیے اور اپنی حسن عبادتک، اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ وہ عدل کے تقاضے تو پورے ہو رہے تھے، اعمال تو تم نے کرنے ہی ہیں، ایمان لا کر نیک اعمال تو انجام دینے، اب اعمال میں حسن آنا چاہیے، یہ اپنی جگہ تفصیل ہے۔ ایمان جب ادھر سے ادھر آتا ہے، ایمان جب ادھر سے ادھر آتا ہے تو عمل شروع ہوتا ہے، دل میں ایمان ہوگا تو عمل شروع ہوگا، ایمان جب گہرائی و گہرائی آگی تو عمل میں حسن پیدا ہوگا۔ اور یہ اتنی بڑی بات ہے انیس صاحب، عجیب بات حدیث مبارک میں، کہاں کہاں حسن مطلوب ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے علیہ السلام اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، تم جب کسی کو قتل کرو نا تو حسن کے ساتھ قتل کرو۔ اللہ اکبر، میدان جنگ میں، جی میدان جنگ یا کسی کو قاتل کو سزا دی جا رہی ہو تو تلوار بھی تیز اس کی دھار، جلاد کا ہاتھ بھی مضبوط ہو، تاکہ کم سے کم، قاتل تو کسی رحم کا مستحق نہیں، نہ اس کو بھی حسن کے ساتھ قتل کرنا۔ اور اس کے بعد اگلی بات تو انتہا ہے، اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم ذبح کرو تو حسن کے ساتھ ذبح کرو۔ کیا مطلب؟ بکری تو جانور ہے، بکرا تو جانور ہے، نہ تمہاری ہاتھ کی چھری، یعنی چھری کی دھار تیز ہو، تمہارا ہاتھ مضبوط ہو، کھلا پلا کر ذبح کرو، کسی تڑپتے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کی کھال۔ جس دین نے جانور کے ساتھ ذبح کرتے ہوئے حسن کرنا سکھایا ہے، انیس صاحب اس دین نے اعمال میں حسن کتنا سکھایا ہوگا۔ اب یہ احسان پوری زندگی کے اعمال پر، اب یہ کہ اعمال میں حسن، آپ نے نماز کی بات کی، پھر ہم بندے کا جو بندے سے تعلق ہے اس میں حسن، اس میں احسان، اس پر آپ سے بات کروائیں گے۔ لیکن نماز، اللہ تعالیٰ کے حضور ہم اور آپ کھڑے ہیں، نماز ہم نے پڑھ لی، کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک میکینیکل انداز میں ہم نے ایک نماز پڑھ لی اور واپس آ گئے، تو کیا ابھی آپ نے ایک لفظ خشیت بھی ادا کیا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کیا مجھے وہ خشیت مجھے مل رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مجھ سے مطلوب ہے؟ کیا میں وہ سجدہ ادا کر رہا ہوں؟ یا ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کیا میری زندگی میں اب تک جو ہزاروں یا لاکھوں سجدے کر چکے ہیں، کوئی ایک سجدہ بھی ایسا ادا کیا ہے میں نے کہ جو اللہ کو مطلوب ہے؟ اللہ اکبر۔ انیس صاحب، اس کا پورا تعلق اس بات سے ہے کہ مجھے اللہ کی قدر کس قدر معلوم ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا ما قدر اللہ حق قدری ہی ہے، تو کفار کے بارے میں انہوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ اللہ کی قدر کو پہچاننے کا حق ہے۔ ہم ذرا اپنا مجھ سمیت ہم اپنا انالیسس کر لیں، ہم دنیا کے کسی ایک ہائی اپس
کی میٹنگ میں جاتے ہیں, جی جی کسی ذرا سے اختیار والے کے پاس جاتے ہیں تو ہمارا اٹینشن کا لیول کیا ہوتا ہے, جی ہمارا توجہ کا لیول کیا ہوتا ہے, اور اگر وہ صاحب اختیار ہے تو کچھ اس کا خوف بھی مجھ پر طاری ہوتا ہے کہ نہیں, اور اگر کوئی میرا کام وہاں پر بن جائے تو اس کے تعلق سے میرا طرز عمل کتنے پریکاشنز کا اور پروٹوکولز کا ہوتا ہے. بس میں یہ سوچ لوں, اور ہم یہ سوچ لیں, میں بھی کمزور, ہم سب یہ سوچیں, نماز میں کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ اللہ ہوئے, وہ کون ہے؟ ساری دنیا کی بادشاہ اس کے سامنے جو ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. وہ پوری کائنات کا خالق اور مالک اور محافظ اور رازق اور رب ہے, اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یہ استحضار تو کرے. ایک شخص غیر مسلم تھا, مسلمان ہوا, اس کو بتایا کہ نماز ادا کرنی ہے اور کچھ سکھایا بھی گیا. انیس صاحب 10 منٹ ہو گئے, اس سے تکبیر تحریمہ نہیں کہی گئی, اور برابر والا ہم جیسا مسلمان تھا اس سے پوری نماز مکمل بھی کر لی. اس سے پلٹ کر پوچھا, بھائی کیا ہوا, تیری نماز شروع نہیں ہو رہی؟ کہا اس کا میں استحضار تو کر لوں, میں کس کے سامنے کھڑا ہوں, کچھ اس کے پروٹوکولز تو ہوں گے, کچھ اس کے آداب تو ہوں گے, کچھ اس کی کیفیت تو مجھ پر طاری ہو, تب میں تحریمہ کہوں نا. اب تحریمہ کا مطلب کیا ہے؟ سب سے ختم, جی ڈسکنیکٹڈ اینڈ کنیکٹڈ ود اللہ سبحانہ وتعالی. تحریم کا مطلب حرام کر لینا. اب بات چیت حرام ہے, اب کھانا پینا حرام ہے, اب گفتگو حرام ہے, اب وائس میسیجز حرام ہے, اب سارا سوشل میڈیا حرام کا مطلب روک دیا ہم نے, اور ڈائریکٹ کنیکشن کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. بات تو بجا ہے تو ذرا سخت جو آپ نے بیان فرمائی. کو ایک سجدہ بھی ہمیں ایسا نصیب ہو سکا کہ ہم کنیکٹ ہو چکے ہوں اس کے ساتھ, ہمارا کنیکشن مضبوط ہو گیا اس کے ساتھ, اور میں ہوں اور میرا رب ہو. کیا ایسا کبھی ملا؟ اگر ملا تو اللہ کا شکر ادا کریں, ٹھیک, اور اگر نہیں ملا تو فکر کریں کہ ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں یا ہم کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں, ہم کو فقط ورزش کر رہے ہیں, بس ہم چلے جا رہے ہیں ایک میکینیکل انداز کے اندر. اللہ تعالی حفاظت رکھے. بات تو مطلوب وہی ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری, قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو کتنی مرتبہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے یاد رہتا ہے, یا مجھے کرکٹ کی کوئی وکٹ گرتی ہوئی نظر آتی ہے, یا فٹ بال کے میچ کا کوئی گول اسکور ہوتا ہوا نظر آتا ہے, یا مجھے دکان کے وہ جو ہے وہ سارے حساب کتاب نظر آتے ہیں, یا مجھے فلاں ای میل کا جواب دینا یاد رہتا ہے, یا مجھے اپنی بیلنس شیٹ کو ٹائی کرنا یاد رہتا ہے, یا فلاں سے مجھے ملاقات کرنی ہے تو اس کا خیال مجھے آتا ہے. کیا میں کبھی واقعتاً ڈسکنیکٹ ہو کر ادھر کنیکٹ ہوا؟ یہ توجہ طلب بات تو ہے, اور یہ وہ حسن مطلوب ہے کہ جو نماز میں ہونا چاہیے, کہ میں ہوں اور میرا رب ہو, اور راز و نیاز کی ڈائریکٹلی باتیں ہو رہی ہوں. اللہ یہ کیفیت کہ بقیہ سے کٹ کر وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ہے تو تہجد کا بیان, لیکن مطلوب کیا ہے؟ ہر ایک سے کٹ کر اسے اللہ کی طرف ہو رہا ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. اللہ وہ کیفیت ہمیں بھی عطا فرمائے. یہ تو ہوا نماز کا حسن. اور اگر ہم نماز کے حوالے سے ہی کوسچن مارک پر کھڑے ہیں تو ہم نے تو قاتل کی مثال دے دی تھی, ہم نے تو بکری کی مثال دے دی تھی. حسن تو وہاں مطلوب ہے, ماں باپ کے ساتھ رویوں میں بھی مطلوب ہوگا, اور جگہوں پر بھی مطلوب ہوگا. سبحان اللہ. یہ معاملہ نماز کا, یہ اللہ سے تعلق, اللہ کا حق ادا کرنا. لیکن یہ حقوق جو انسانوں کے ہیں, کیا اس میں ہمارے عمل میں حسن پایا جاتا ہے؟ انیس صاحب, حسن تو تب آئے گا جب عمل ہو رہا ہو. میں عرض کرتا ہوں حسن تو تب آئے گا جب عمل ہو رہا ہو. اگر ابھی میں نے ماں باپ کی بات کر دیا, پڑوسیوں کو شامل کر لیں, رشتہ داروں کو شامل کر لیں, کمزوروں کو شامل کر لیں, سبورڈینیٹس کو شامل کر لیں, آج عمل وہ ہو رہا ہے کہ جو ان کے متعلق شریعت کی تعلیم ہے, یا ماں باپ کا دل دکھایا جانا, اولڈ ہاؤسز کے حوالے کرنا, گھروں سے باہر نکال دیا جانا, کمزوروں کا مال ہڑپ کر جانا, پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا, رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا. حسن تو تب آئے گا جب کوئی عمل ادا ہو رہا ہو. ابھی تو پہلا مسئلہ یہ کہ حق تلفی تو نہ کرو, زیادتی تو نہ کرو, جو ان کا حق بنتا ہے وہ ادا کرنے کی کوشش تو کرو. یہ ہوگا تو آگے اگلا مرحلہ حسن کا آئے گا. ٹھیک ہے, یعنی عدل تو کرو کم از کم, اس کے بعد احسان کے معاملات. اور یہ دیکھیے کہ دین ہمارا کتنا خوبصورت معاشرہ تعمیر کرنا چاہتا ہے کہ میں آپ کے لیے اچھا عمل کر رہا ہوں, عدل کے بعد اگلی منزل, میرا اخلاقی سطح میری بلند ہو گئی, اور یہی آپ سوچ رہے ہیں میرے بارے میں. تو انسانوں کا معاشرہ یعنی کیسا خوبصورت معاشرہ تشکیل پاتا ہے, یہ ہے ہمارے دین کا حسن. آپ کی اجازت سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں, آپ پروگرام کے شروع میں عرض کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم. جی ہاں, کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک تو ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے, جی ہاں, ایک میں اعلان کر رہا ہوں آپ میری طرف سے سلامتی میں. انیس صاحب, آپ کی جان کو, مال کو, اولاد کو, گھر کو, کاروبار کو میری طرف سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک, یہ دین تو یہ معاشرہ, پھر میں اپنی بات کو دہراؤں گا, دین تو بکری کے بارے میں حسن کی بات کر رہا ہے,
تو بندے تو بکری سے بڑھ کر ہیں نا، ان کے بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ لفظ حسن بیان کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے کینوس کو پوری زندگی پر جو ہے وہ اس کا احاطہ فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلہ رحمی وہ ایتاء ذی القربہ، آپ نے تفصیلی بات فرما دی کہ رشتہ داروں کی نگہداشت۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کھاؤں پیوں مزے کروں اور میری بہن یا میرا بھائی یا ان کے بچے وہ بیچارے مفلسی کے حالات برداشت کرنے میں لگے رہیں؟ تو وہ ایتاء ذی القربہ تفصیلی بات آپ نے فرما دی۔ ٹھیک ہے، اب ہم اپیلنگ انداز کیا تھا کو تم احسان نہیں کرو گے ان کی مدد کر کے، اپنا حق، ان کا حق اور اپنا فرض ادا کرو گے۔ یہ بڑا پیارا اپیلنگ انداز ہے جو اللہ کے دین نے دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حدیث میں ذکر آ گیا، جب رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کرتے ہو تو دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک دینے کا ثواب اور دوسرا ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنے کا ثواب۔ اجازت دیجیے گا، حدیث میں آتا ہے سب سے جلد جس نیکی کا اجر اللہ عطا فرماتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، اور حدیثوں میں ذکر ہے اللہ کافروں کو بھی دے دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلا سلوک کرتے دنیا میں دے دیتا ہے اللہ ان کو، اور سب سے جلد اللہ جس گناہ کی سزا دنیا میں دیتا ہے وہ قطع رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنا ہے۔ یہ تفصیلی احادیث موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب ہم صلہ رحمی کرتے ہیں یعنی اپنے رشتہ داروں کی خدمت کرتے ہیں جو کہ ان کا حق ہے، وہ آپ نے بات فرما دی، تو ہماری عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ہمارے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ رشتہ دار پھر ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث ہم نے کئی مرتبہ پیش کی، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہاری نصرت کی جاتی ہے، مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، اور کمزور کے جب ہاتھ اٹھیں گے تو وہ اللہ کی عرش تک بات پہنچتی ہے اور اللہ رحمت بندوں پر نازل فرماتے ہیں۔ تو عمر میں اضافہ، رزق میں اضافہ بذریعہ حسن سلوک اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور اضافے سے ایک مراد برکت کا عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ اب یہاں پر فحشاء کسے کہتے ہیں، منکر کسے کہتے ہیں، بغی کسے کہتے ہیں؟ ارشاد۔ جی، تین اہم اصطلاحات ہیں اور مختلف پیرایوں میں اہل علم ان کو بیان کیا۔ میں ایک ترتیب سے تین باتیں پہلے بنیادی پھر ان کو کھولیں گے انشاءاللہ تعالی۔ فحشاء فحش سے بھی نکلا، اس کو اگر پھیلایا جائے تو ہر قبیح کام، یعنی وہ کام کہ جس کو معاشروں میں انتہائی گندا، انتہائی برا، انتہائی بد اخلاقی والا سمجھا جاتا ہو، چاہے وہ بخل کرنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ نکاح کے بندھن کے برعکس زنا کے راستوں کو کھولنے کی بات ہو، چاہے وہ ایسی امور کو انجام دینے کی بات ہو جس سے وہ جذبات اٹھتے اور بھڑکتے ہیں کہ جن کی تسکین پھر نکاح کو چھوڑ کر زنا کے راستوں سے کی جاتی ہو، تو قبیح قسم کے گندے قسم کے اعمال یہ سارے کے سارے فحشاء کے ذیل میں آتے ہیں۔ ایک اس کو بیان کیا جاتا ہے جو حیا اللہ کو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو بندوں میں مطلوب ہے۔ وہ حیا کیا ہے؟ ایک فطری رکاوٹ جو بندے کو گناہ سے روکتی ہے۔ جب یہ رکاوٹ ہٹتی ہے تو بندہ پھر ان قبیح قسم کے اعمال کی طرف جاتا ہے۔ اس کو پہلو کو بھی فحشاء کے ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ منکر جس کا انکار کیا جائے، کیا مطلب؟ فطرت انسانی میں نیکی اور بدی کا بنیادی شعور بلٹن ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ فطرت انسانی میں نیکی اور بدی کا بنیادی شعور موجود ہے۔ منکر وہ کام بھی ہیں منکر وہ کام بھی ہیں کہ جن کو ہماری فطرت پسند نہیں کرتی۔ جھوٹ ہر کوئی برا سمجھتا ہے اس کو، یہ الگ بات ہے، کافی لوگ بولتے ہیں، لیکن برا کیوں سمجھتے ہیں؟ جب میرے ساتھ کوئی جھوٹ بولتا ہے اور مجھے پتا چل جائے کہ جھوٹ بول کر میرا نقصان کیا گیا، اندر سے آتا ہے کہ اس نے غلط کیا، میری فطرت اس کا انکار کرتی ہے۔ جھوٹ کی بات ہو جائے گی، وعدہ خلافی کی بات ہو جائے گی، خیانت کی بات ہو جائے گی، کسی کی ساتھ دست درازی کی بات، میری فطرت میں جو نیکی بدی کا بنیادی شعور ہے وہ فطرت جن باتوں کو پسند نہیں کرتی ان کو بھی منکر میں شامل کیا گیا۔ البتہ ایک بات یہ واضح رہے کہ منکرات کی تفصیل اور حتمی تفصیل عقل انسانی نہیں بتاتی، وہ وحی کا ذریعہ اور وحی کی تعلیم آ کر بتاتی۔ کچھ فطرت میں بلٹن ہے مگر منکرات کی تفصیل اور حتمی تفصیل وہ پیغمبر کی وحی کے ذریعے معلوم ہوگی۔ بغ کسے کہتے؟ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے زیادتی کرنے سے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے حق تلفی کرنے سے، اور یہ زیادتی یا حق تلفی کا معاملہ خالق کے حقوق میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ بندوں کے حقوق میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو بغ کیا ہے؟ زیادتی، حق تلفی،
یہ خالق کے حقوق میں بھی حق تلفی کا معاملہ ہو سکتا ہے اور یہ بندوں یا مخلوق کے حقوق میں بھی حق تلفی کا معاملہ ہو سکتا ہے. تو فحشا یہ قبیح قسم کے اعمال جن میں بے حیائی والے پہلو بھی شامل، منکر جنہیں ہماری فطرت ناپسند کرتی ہے اور شریعت کی تعلیم بھی اس سے روکتی ہے، اور بغض کے ذیل میں زیادتی کے معاملات آتے ہیں، حق تلفی کے معاملات آتے ہیں، خواہ وہ خالق کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہو یا مخلوق کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہو. اس تناظر میں دیکھیں تو بتائیے زندگی کا کون سا حصہ بچ جاتا ہے. اس لیے آیت کریمہ بڑی جامع ہے جن میں 3 جمع 3 باتیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ گویا کہ ہم سے سارے تقاضے ایک ہی آیت کریمہ میں رکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ڈوز اور ڈونٹس، 3 ڈوز 3 ڈونٹس وہ بالکل واضح کر دیا آپ نے تفصیل کے ساتھ. اب 2 ڈوز جو ہر پروگرام میں ہم رکھتے ہیں آخری حصے میں، اور یہ پروگرام کا آخری حصہ ہمارا جاری ہے. ارشاد فرمائیے کہ یہ قرآن کریم کی یہ آیت یعنی ہم سے کیا تقاضے کر رہی ہے. آپ نے شروع میں بڑی شاندار بات یہ فرمائی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے ذہن کے، یعنی ہم میں سے چند لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات بالکل پکی ہو کے بیٹھ گئی ہے کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے ہمارے اعمال کچھ بھی ہوں. یقیناً اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. کتبہ علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. لیکن فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کی روشنی میں ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو، اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے معاشرے کو، اپنی ریاست کو کیسا رکھنا چاہیے اس آیت کے ذیل میں. اگر یعنی اب ریاست سے ہم شروع کرتے ہیں بات کو نا. ریاست میں ٹھیک ہو گیا، میں فحشا کا شکار نہیں ہوں، میں نے اپنے آپ کو بچا لیا، میں منکر کا شکار نہیں ہوں، میں اس کا مرتکب نہیں ہو رہا. لیکن اگر میری ریاست میں فحشا بھی ہو رہا ہے، منکر بھی ہو رہا ہے، اور بغی یعنی اللہ کے احکام کی بغاوت ہو رہی ہے، قولی اقرار ہو رہا ہو، عملی انکار ہو رہا ہو، عدل احسان اور ایتاء ذی القربیٰ نہیں ہو رہا ہو، تو کوئی ریاست کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. بجا یہ تو آپ نے کینوس یعنی اور نمایاں فرما دیا اور اس کو تھوڑا سا فوکس آپ نے کر دیا. مسلمان معاشرہ ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جمعے میں کروڑوں مسلمان آ رہا ہے، تو یہ تو مسلمانوں کا منشور ہر جمعے بیان ہو رہا ہے نا. یعنی ریاست کا منشور کہاں سے بیان ہوگا؟ اسلامی ریاست اگر ہو تو اس کا منشور تو ممبر سے بیان ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے آفیسز ہوں گے، اس کا سیکریٹریٹ ہوگا. تو اس منشور میں تو ہر ہفتیات، ہر جمعے کے دن، ہر ویک میں ایک مرتبہ یہ منشور تو بیان ہو رہا ہے. آپ پہلی بات کو لے لیں، عدل کو. سیدنا عمر فرماتے رضی اللہ عنہ، فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو میں اللہ کے یہاں جواب دوں. جی سیدنا علی فرماتے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. ٹھیک ہو گیا. اور یہ عدل اللہ کے رسول علیہ السلام نے پڑھ کر نہیں سنایا. اللہ کے رسول نے فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، سورہ شورى آیت نمبر 15 ہے، مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا نا اس واقعے پر، جب ایک فاطمہ نامی عورت کا معاملہ آیا، بالفرض محال اگر میری بیٹی نے بھی عمل کیا ہوتا اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. جان رکھنا پچھلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے، کوئی بڑا جرم کرتا اس کو چھوڑتے اور جو چھوٹا جرم کرتا اس کو سزا دیا کرتے تھے. یہ بھی تو عدل کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور یاد رکھیے حدیث مبارک ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوا کرتے ہیں. ادھر سے بگاڑ ہے تو نیچے تک بگاڑ جائے گا، ادھر اگر حق تلفی ہے تو نیچے بھی حق تلفی ہوگی. احسان کا معاملہ، میں نماز میں کھڑا ہوں تب بھی حسن مطلوب ہے، میں بیٹا ہوں تو ماں باپ کے ساتھ حسن مطلوب ہے. آپ ایک اینکر پرسن اگر ہے تو یہاں بھی حسن مطلوب ہے. میں اگر دین کا نمائندہ بن کر بیٹھا ہوں، اللہ مجھے توفیق دے، حسن مطلوب ہے. آپ اقتدار کی مسند پر بیٹھے ہو، حسن مطلوب ہے. میں تھوڑی سی گڑبڑ کروں گا تو اس گڑبڑ کا امپیکٹ کم ہوگا. آپ صاحب اختیار اگر ہو، آپ گڑبڑ کرو گے تو اس کا امپیکٹ کروڑوں لوگوں پر آئے گا. اور اگر آپ صحیح معاملہ کر لو، سبحان اللہ. اللہ نے حدیث یاد دلا دی، 7 قسم کے افراد اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. پہلا کون ہوگا؟ امام عادل، عدل کرنے والا حکمراں.
رشتہ داروں کا حق ادا کرنا. کہتے ہیں ریاست تو ماں کی طرح ہوتی ہے. میرا ایک گھرانہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک مجھے کرنا ہے. ریاست کے سربراہ کے لیے تو پوری قوم اس کے گھر والوں کی طرح ہوا کرتی ہے. جیسے حدیث مبارک میں ہے نا، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو پسند کون ہے؟ جو مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو. ریاست تو ماں کی طرح ہوتی ہے. اگر اس سطح پر آ جائیں تو ساری رعایا کے اعتبار سے حتی الامکان ان کا حق سمجھ کر اپنا فرض ادا کرنا یہ حکمرانوں کی ذمہ داری بنے گی. اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ اللہ کے حق کو پامال نہ کرو. سب سے بڑا حق اللہ کا ہم بات کر چکے، اور مخلوق کا حق بھی پامال نہ کرو. لیکن جو صاحب اقتدار اور اختیار ہوا کرتے ہیں ان کو اپنے کردار ہی سے نہیں، اپنے پورے طرز عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ اس زمین پر اللہ کا حق ادا ہو رہا ہے، اس زمین پر اللہ کی بندگی کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. نہ کہ سرکشی کی جائے، نہ کہ سود کے دھندوں کو جاری رکھا جائے، نہ کہ بے حیائی کی کھلی اجازت دی جائے، نہ کہ یہ کہ ایسے قانون بنائے جائیں کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہو. اور اس آیت کے آخر میں اللہ کہتا ہے یعظکم، دیکھو اللہ واعظ کر رہا ہے تمہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم دھیان دو. آج کس کس کی بات پر دھیان دیا جا رہا ہے؟ میں ہائی اپس کی بات پر دھیان دے رہا ہوں، میں فلاں اینکرز کی بات پر دھیان دے رہا ہوں، میں فلاں پولیٹیشنز کی باتوں پر دھیان دے رہا ہوں، میں اوورسیز سے آنے والی کالز پر دھیان دے رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میری کال پر دھیان دو. اللہ کہتا ہے اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین. تم لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. اور اگر اللہ کے خوف کو میں ترجیح نہیں دے رہا، مخلوق کے خوف کو ترجیح دے رہا ہوں، تو پھر اپنے ایمان کو ریوزٹ کر لوں ہے یا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں پر عدل نظر آئے، جہاں پر احسان نظر آئے، جہاں رشتہ داروں کے حقوق کی ادائی نظر آئے، جہاں فحشا کے دروازے بند ہو جائیں، جہاں پر منکرات کا خاتمہ ہو، اور جہاں اللہ کے احکام کی بغاوت کرنے والوں کے سروں کو کچل دیا جائے. بجا یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہمیں تعلیم کرتی ہے. شیخ صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، بڑا ممنون ہوں آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں. اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ ہمیں کیسا نہیں دیکھنا چاہتا، بالکل وضاحت کے ساتھ. اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن فرقان ہے. قرآن فرماتا ہے نا کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو گڑمڑ نہ کرو. وہ تو منافقت ہے، وہ منافقت ہے. تو ایسا نہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پامالی بلکہ بغاوت وہ بھی ہو رہی ہے، اور اللہ اکبر کی صدائیں بھی بلند ہو رہی ہیں. خواتین و حضرات، میں ایک بار پھر شیخ صاحب کا بڑا شکر گزار. آپ تشریف لائے، وقت مکمل ہوا. ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس نبی نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا؟ درست جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ انبیاء میں، یا سورہ بقرہ میں، یا سورہ ملک میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092223400980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے. آج کے ونر کون ہیں؟ احمد محمد صاحب ہیں لاہور سے. احمد محمد صاحب لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ معاف کرنے میں جلدی کرنا بلند مرتبہ لوگوں کا اخلاق ہے. اللہ اکبر. معاف کرنے میں جلدی کرنا بلند مرتبہ لوگوں کا اخلاق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
پروردگار